کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھی، لیکن ان کے الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ آپ کے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم آپ کے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ عالیہ ہمت کر کے بولی، یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت ہی جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، عالیہ نے اضطراب کی حالت میں ان کو جواب دیا۔ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے شربت ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس اس وقت ہٹایا جب شربت ختم ہو چکا تھا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد عالیہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسہری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے اگر ناشتہ نہ ملتا تو وہ سب اسے کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسہری سے اٹھی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہتر حال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روتے ہوئے انداز میں کہا، اور کپڑے بدلنے لگی۔ عالیہ نے اپنے منہ پہ الٹے سیدھے چھینٹے مارے اور بالوں کو سنوارے بغیر باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی تاکہ اسے کوئی راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عالیہ کو کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی رک گئی۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا۔ چائے کا پانی کیٹلی پر کھول رہا تھا۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کر لیا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں
दिल में हौल उठ रहा था कि अभी कोई आएगा और उस पर सीख पा होगा, लेकिन कोई ना आया। वो सहमे सहमे कदमों से ट्रॉली को धकेलती हुई बावर्ची खाने से निकल आई और नाश्ते वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे मुजरम फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ता हो। नाश्ते के कमरे में सारे लोग हस्बे मामूल मौजूद थे। वो नजरें झुकाए मेज के करीब पहुंची। सब खामोश थे, जैसे कोई अहम बात होगी। उसने नाश्ता मेज पर लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार कांपते हुए हाथों से उसने नाश्ता सर्व कर दिया। किसी ने कुछ ना कहा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। तब उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने नजरें उठाकर उन सब के चेहरों की तरफ देखा। क्या वो सब पागल हो गए थे? अगर नहीं तो उन्होंने उससे नाश्ता के बारे में इस्तफसार क्यों नहीं किया और उसे बुरा भला क्यों नहीं कहा? लेकिन उनमें किसी के चेहरे पर ऐसे कोई आसार नहीं थे। या खुदा, क्या माजरा है? आलिया अपने अंदर ही अंदर हैरत से डूब रही थी। क्या इन लोगों में से किसी ने नाश्ता तैयार नहीं किया? फौजी खाला ने प्याली आगे बढ़ाई। मेरे लिए चाय डाल दे। और वो किसी बैरे की तरह आगे बढ़ी। उसने फौजी खाला की प्याली में चाय डाली और पीछे हट गई। फिर भूल गई। रोजाना कहती हूँ मेरी चाय नमक डालकर दिया करो, मगर शहजादी को याद कहाँ आ सकता है। फौजी खाला को आखिरकार मौका मिल गया। उसने जल्दी से अपनी गलती महसूस की और नमकदानी से थोड़ा सा नमक निकाल लिया। लेकिन फौजी खाला को जलन निकालने का बेहतरीन मौका मिला था। वो उस मौका को हाथ से कैसे जाने देती। उन्होंने लपक कर उसके हाथ से नमकदानी छीन ली। अब तो मैं खुद भी डाल सकती हूँ, तुम्हारे जहमत करने की क्या जरूरत है। वो नमकदानी लेकर कुर्सी पर बैठी, लेकिन न जाने कुर्सी कैसे पीछे खिसक गई और फौजी खाला पूरी तरह नीचे गिरी। गिरते गिरते उन्होंने मेज की टॉप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाय की प्याली हाथ में आ गई और नतीजे में वो नीचे गिरी और चाय उनके ऊपर। फौजी खाला की चीखों ने जमीनों आसमान एक कर दिया था। खौलती हुई चाय उनके चेहरे और सीने पर बुरी तरह से गिर चुकी थी। वो ज़बा किए हुए कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगी और सब लोग उन पर दौड़े आए।